نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات ذی وقار سورۃ العصر کے حوالے نال کچھ گزارشات گزشتہ خطبہ جمعہ اندر ہو چکیا اسے اس سلسلے نو آگے بڑھان دی کوشش کراں گا۔ فرمایا والعصر قسم ہے زمانے دی ان الانسان لفی خسر یقیناً انسان گھاٹے اندر ہے، نقصان اندر ہے، خسارے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر اس خسارے اور نقصان کو بچنے والے چار قسم کی صفات کے حامل لوگ
جو ہر دور ہر زمان نقصان تو بچے رہے، خسارے تو بچے رہے، محفوظ رہے، کامیاب ہوئے، کامران ہوئے، اس لیے اللہ نے زمانے دی قسم اٹھائی۔ ماضی اسی پڑھ چکے اور واقعات سن چکے، شروع سے لے کر آج تک ہمیشہ یہ چار صفات والے ہی لوگ کامیاب ہوئے۔ اس کے علاوہ کامیابی اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس حوالے دے نال حقائق قرآن پاک وچ موجود نے، اور حال ساڑھے سامنے ہے کہ کوئی شخص کامیاب ایسا دیکھیے اس موجودہ زمانے اندر جس نو کامیابی نصیب ہوئی ہوئی، جو خسارے چو نکلیا ہوئے، تسی اگر دنیا کی نگاہ مارو گے پھر بھی کامیابی ان چار لوگان ہوئی حاصل، جنہیں یہ چار خوبیاں، چار صفات پائیا جان، وہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب۔ آج دی گزارشات اندر میں اور تسا اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کیا یہ چار صفات ساڑھے اندر موجود ہیں؟ اسی کامیاب لوگا اندر ہاں یا ناکام لوگا؟ ساڑھے ایام فائدے گزر رہنے یا نقصان؟ ہر انسان اپنے گربان جان۔ کامیاب کون نے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آن۔ ایمان دی تعریف اور ایمان دے حوالے نال بہت کچھ بیان ہو چکا کہ پہلے انسان صحیح علم حاصل کرے، حقائق نو سمجھے، پھر اس کے مطابق مانے۔ چونکہ ساڑھے اندر اکثریت کے پاس وہ علم وہی نہیں ہے، حقیقی علم نہیں ہے، صرف سنی سنائی باتیں ہیں، جس وجہ تو ساڑھا ایمان اس قابل یا اتنا مضبوط نہیں کہ ایمان وہ آ جائے تو واقعی لیا صفات از خود ہی پیدا ہو جائے۔ بہت کم لوگ نے جنہوں نے اللہ دی کامل معرفت حاصل، جنہ پڑھ کے اور سمجھ کے اللہ دی ذات تے ایمان لیا۔ بہت کم لوگ نے جنہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور مقام حیثیت پڑھے سمجھے اور پھر اس نے ایمان لیا۔
تو ضروری ہے کہ پہلے ہر شخص علم حاصل کرے، اور یہ فرض ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تو پہلے علم حاصل کرے۔ کیونکہ اس علم کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، اس علم کے بغیر اعمال بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ جب تک نماز دا علم نہیں ہوئے گا تو کس طرح پڑھے گا؟ اس واسطے پہلی چیز تو ہے کہ صحیح اس نو سمجھے، جانے، علم حاصل کر، پھر اس علم دے مطابق مان لے، اور کامل یقین رکھے کہ جو علم میرے پاس ہے یقینی ہے، اس علم میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ اس علم نو اللہ نے لا ریب فیہ قرار دیا۔ یہ وحی دا علم ہے، آسمانی علم ہے، اللہ نے آسمان تو اتارے ہوئے۔ اس علم دے اندر نقص نہیں ہے، کمی نہیں۔ یقین دی حد تک ہر انسان جان لے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے کفار دا بھی یقین سی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما دے نے وہ کوئی شک کی گنجائش نہیں، اگرچہ ایمان نہیں سی، لیکن یہ انہوں نے یقین ہوندہ سی کہ خبر کامل ہے، یہ خبر یقینی۔ جس طرح غزوہ بدر کے اندر اس ویلے کفار دی فوج تیار ہوئی سی، ابو جہل دی قیادت، تو قریش دا بہت بڑا سردار امیہ اس لشکر دے نال جان لی تیار نہیں سی، اور گھر جا کے چھپ گیا سی۔ ابو جہل اس دے گھر اس نو لینے واسطے گیا، لیکن چھپیا ہویا سی۔ کس وجہ تو کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی انصاری صحابی نے بات کی سی، امیہ میں نے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیتی ہے کہ تینوں ابو جہل مروائے گا اور تم مارا جائے۔ یہ بات سن کے سعد دی زبان قریش دے سردار کافر نے اپنی بیوی نے جا کے بات کہی، اور جدوں جان لگے سفر تے غزوہ بدر تے شمار کیا لڑائی آ، تو بیوی نے یاد دہانی کرائی، جا رہے ہو تو اپنے یثربی دوست، مدینے دے دوست سعد دی بات یاد۔ امیہ کیا کرتا سی کہ جو سعد نے بات کہی ہے ضرور پوری ہوئے گی، کیونکہ انہاں دے نبی نے فرمائی، انہاں دی نبی دی بات علم جڑا ہوتا ہے وہ یقینی ہو۔ یہ کفار میں بھی شک نہیں سی کہ حدیث رسول یہ پوری ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی، یا یہ غلط ہے، یا کوئی ابہام نہیں سی اشکال۔ یہ تے اس دور دے کفار دی حالت۔ مسلمان
ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یقین نہ کرے. اور جدوں یقین کامل نہیں ہوتا اس ویلے انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے عمل کرن لئی دلی طور تیار نہیں ہو. وہ کوئی اس نو ظاہری فائدہ نظر نہیں آ رہا. یقین ہوئے تو نافرمانی کرے. فرمایا اگر اس خسار نقصان جو نکلنا چاہتے ہو واحد راستہ ہے کہ ایمان لاؤ. جو اللہ نے بیان فرمایا جو رسول اللہ نے بیان فرمایا سنو مان لو یقین دیا. اور قرآن پاک ایک مقام دکی فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہ اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم رسول اصل بنا کے اور بشیر بنا کے اور نذیر بنا کے بھیج کہ آپ کہ تسی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. تو آپ دی رسالت دا اور آپ دے بشیر ہون دا اور آپ دے نذیر ہون دا تقاضا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جو کچھ آپ نے خبر دیتی ہے ایمان ہوئے اور جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ایمان ہوئے. ہن کس طرح پتہ چلے گا کہ ایمان ہے یا نہیں؟ فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. جس وقت انسان دے دل وچ ایمان آ جائے مضبوط ہو جائے جم جائے ایمان دا بیج دل وچ لگ جائے اس وقت انسان اعمال صالحہ خود بخود آگے بڑھ. اعمال کیتے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتے. جدو اسی ایمان لے آگے سارے اعمال نہیں کرتے نماز ارکان اسلام دیگر جتنے بھی اعمال صالحہ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ایمان مضبوط یا صحیح. ایمان تو بعد انسان اعمال تے مجبور ہو جاتا اس سے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور اس اعمال صالحہ کی بنیاد اللہ نے کامیابی کی خبر دیتی کہ خسارے جو نکلنا چاہتے ہو تو اعمال کرو. اعمال کی بنیاد ہے تو اسی خسارے چو نکل جاؤ گے کامیابی والا آ جاؤ. یہی تے آواز ہے اذان دا کہ تھوڑا ایمان ہے نا کہ اللہ اکبر کہ اللہ بہت بڑا. ایمان ہے یقین ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. گواہی ہے یقین ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں. سارے سننے والے اور اذان دینے والا اور سننے والے کی کہہ رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مؤذن کہندا ہے تسی کہی جاؤ. کیا مانا کہ جو تو کہہ رہے ہیں یہ بات حق کے سچ ہے ٹھیک. میں بھی کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جو مؤذن گواہی دے رہا ہے میری بھی یہی گواہی اللہ کا شریک کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول. ایمان ہے یقین ہے جی یقین ہے. پھر مؤذن آواز دینا اگر یقین ہے ایمان ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. اگر ایمان ہے یقین ہے تو پھر آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ. چھوڑ دو جس حالت ہو جس مشغولیت جس مصروفیت جس حالت اندر ہو چھوڑ دو. حی علی الصلاۃ نماز والا آ جاؤ. آگے پھر مؤذن بشارت دے دے خبر دے یہ تو ہنو کسی فضول کام کی طرف نہیں بلایا جا رہا. خالی کوئی ورزہ یا پریکٹس لی تو نہیں بلایا جا رہا. فرمایا حی علی الفلاح. تو اس خسارے جو نکالنا چاہتا ہے جس خسارے ہر انسان جا چکا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. آؤ نماز پڑھو اور کامیابی حاصل کرو.
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو جاؤ، نماز پڑھو، آؤ کامیابی لو، خسارے جو نکل جاؤ۔ دیکھیے ایمان خود مجبور کرتا ہے نماز کو، اعمال صالحات، اور اعمال صالحات جنتی خبر اور کامیابی دی بشارت۔ یقیناً وہ شخص نکل گیا خسارے جو جنہیں اعمال صالحہ نو سنبھال لے۔ دیکھ لیجئے بے شمار ایسی بشارتاں قرآن اور حدیث موجود نے جس وجہ تو انسان خسارے جو نکلے اعمال دی بنیاد، اچھے اعمال دی بنیاد۔ یہ برعکس تسی سوچو کوئی ایسا انسان جو گناہ وچ کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی اس نے گناہ وچ، بدماشی عیاشی گناہ وچ، بے حیائی حاصل ہوئی ہوئے نہیں، تو بیسیوں ایسی روایات حدیث موجود نے کہ اللہ نے اعمال صالحہ دی بنیاد کامیابی عطا فرمائی، بہت بڑی بلندی بخشی۔ کیا وہ حدیث صحیح البخاری اندر نہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد مشہور حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب اندر جنتی سیر کرا، حدیث صراط موجود کہ یہ واقعہ خواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب اندر جنتی سیر کر رہا ہے، اور آپ کا خواب حق ہے، حقیقی ہے، ایمان ہے۔ تو خواب دے اندر آپ نے اپنے آگے آگے کسی شخص دی چلن دی آواز سن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جبریل یہ کس دی آواز آ رہی؟ جس طرح ایک بندے دے چلن دی آواز، قدمہ دا آہٹ آندی آواز آ رہی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تواڈے بلال چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی، آنکھ کھلی، سینہ بلال نے پوچھا اے بلال ایمان تے شک ہوئی؟ بلال دے ایمان بھلا کس طرح شک ہو کہ آپ نے کس قدر قربانیاں اور تکالیف اور برداشت کی کیا انہی سردارہ کو لو۔ تو بلال رضی اللہ عنہ ایمان تے شک نہیں شک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل کیڑا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے بلال عمل بتلاؤ جیڑا تسی عمل کر دے ہو جدی وجہ تو اللہ نے تواڈی جنت مینوں قدماں دی آواز سنائی۔ ایک ہی عمل بتایا ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس وقت وضو کرنا 2 نفل پڑھ، آپ نے فرمایا یہی عمل ہے جس نے تمہیں جنتی پہنچا، اور جنتی پہنچنا ہی کامیاب ہے۔ یہی منزل مقصود، نماز دا مقصد، روزے دا مقصد، حج دا مقصد، دنیا تے آن دا مقصد، عبادات دا مقصد، جنت دا حصول۔ بعض لوگوں نے یہ برعکس بھی کچھ باتیں کہی یار کہ جنت لالچ اعمال نہیں کرنے چاہیے بلکہ اللہ دی محبت ہی کرنے چاہیے۔ جی جنت لالچ جو ہوئے تو لالچ جو ہو گیا تو اللہ دی محبت نہ ہوئی۔ بعض صوفیاء نے کچھ اس کی طرح دیا باتیں کہی یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت سوال کیتا کر دے سن، اللہ کو دعا کیتا کر اللہ جنت عطا فرما۔ صحابہ کرام بھی سوال کیتا کر دے سن، اور صحابہ کرام پوچھتا کر دے سن یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتلا دو اللہ جنت عطا کر۔ تو نبی علیہ السلام فرما دے بس چھوڑو جنت لالچ نہ کرو، تسی اعمال کر دو اللہ دی رضا لئی آپ جنت مل جائے گی نہیں۔ یہ صوفیاء دی بعض گمراہ لوگوں دی ایسی باتاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو پوچھا ہے، انہوں نے 2 نفل اپنا عمل بتلایا، تو 2 نوافل دی برکت نال جنت نصیب ہو، اور جنت دی چلن دی آواز آئی اور محمد رسول اللہ نے سنی۔ آپ کا سننا بھی حق اور آپ کا خواب بھی حق اور آپ کی بشارت بھی حق، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اس نے ایمان لے آنا۔
اور بندہ سوچنے بیٹھ جائے اے بات ایسنو وحیدہ علم کیا جائے، سوچنے بیٹھ جائے بھائی بندہ ایک چلے مدینہ چلے مکہ چلے زمین جنت اوپر سات اسمانہ تو بھی اوپر اتھے رسول اللہ پھر جنتی وچ آواز کس طرح آسد یہ ساری چیزاں اس وقت آندیا ہے جدوں بندہ دینوں اپنی رائے سوچ فلسفے اور منطقہ سمجھنے کی کوشش کرے اور جدوں اللہ اور رسول تے ایمان لائے تو ساری باتاں ختم ہو جاتی۔ اللہ نے بیان فرمایا، رسول اللہ نے بیان فرمایا، جی فرمایا، بس ایمان ہے جو اللہ نے بیان کیتا ہے، جو محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ خسارے جو نکلن دا راہ ہی ہے کہ ایمان لائے، اتنے سوچن دا اختیار ہی نہیں، اتنے عقل نال پرکھن دا اختیار ہی نہیں۔ عقل نال پرکھیے تے بات ہوئے کسی امام، بات ہوئے کسی عام انسان، خبر ہوئے کسی امام و بزرگ، خبر ہوئے کسی مفتی و پیر، اس نے سوچا گے پرکھاں گے پڑتال کریں گے صحیح ہے غلط ہے کس طرح کہہ رہا جا رہا ہے، کوئی دلیل کوئی ثبوت کوئی اصلاح کوئی ایسا سند وہ تو سوال کیتا جائے کوئی دا پروف ہوئے نہیں۔ ہر بندے دی بات تحقیق سوچ فکر تو بات جب اللہ اور رسول کی بات آ جائے مانی جاؤ تسلیم کیتی جاؤ، پروف دی یا سند دی یا دلیل دی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن ہی دلیل ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہی دلیل، وہ بذات خود دلیل، اس مقام تے فائز نے جنہ دی بات جنہ دا قول جنہ دا عمل جنہ دا فعل دلیل۔ اور اگر نبی علیہ السلام دی سیرت شان اس پہلو تے غور کر لیا چاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ دلیل، جو آپ نے عمل کیتا ہے وہ بھی دلیل، اور جو نبی علیہ السلام کے سامنے کسی اور نے کیتا ہے اور نبی علیہ السلام اس جگہ تے موجود نے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ منع نہیں فرما رہے، عمل کوئی کر رہے ہیں، پیغمبر دا خاموش رہنا اور اس بندے دا عمل کرنا قیامت تک حدیث بن جائے گا۔ کیوں کہ رسول اللہ دیکھ کے خاموش رہا ہے۔ یہ حق ہے، یہ شان ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ اعمال دی بنیاد تے اعمال صالحہ دی بنیاد تے بندہ خسارے چو نقصان چو نکل سکتا۔ ساڑھے گھر اندر افراتفری جھگڑے فتنے فساد کیوں کہ اعمال صالحہ دی گھر چ بہت کمی ہے۔ جتنے اعمال صالحہ گھر چ زیادہ ہوں گے اتنی برکت۔ اسی واسطے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل گھر پڑھو، تہجد کی نماز گھر پڑھو، نوافل گھر پڑھو، فرضی نماز بھی مسجد چاہو، باقی سنن جا کے گھر پڑھو۔ اس دا فائدہ کی ہوئے گا کہ تھوڑے گھر بھی اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر قبرستان نہ سمجھو، انہیں نماز پڑھو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتاں لی اسے واسطے عورت دا مسجد جانا لازم قرار نہیں دیتا، چلو مرد نہیں تو کم از کم عورت تو گھر نماز پڑھے، ماں نماز پڑھے، دادی نماز پڑھے، نانی نماز پڑھے، ماں نماز پڑھے، پچھیا نماز پڑھے، تو گھر اندر ایک دین دا طرفوں اللہ طرفوں ایک برکت دا نزول ہوئے گا۔ اسی واسطے عورت نو گھر نماز دی اس دی افضل قرار دیتی ہے کہ گھر نماز پڑھے، گھر قرآن پڑھے، انہوں قبرستان نہ سمجھے نہ بلا، بلکہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دے گھر جان ایک صحابی نے مکان بنایا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ ساڑھے گھر اسا مکان بنایا۔ تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی میت جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر داخل ہوئی اور فرمایا پہلا کام ہی گھر کی کیتا جا، فرمایا کوئی ایسی جگہ ہے جڑا تساں مسجد بنائی ہوئے مصلی بنایا ہو، گھر ایک جگہ خاص ہوں بھی ہے یہ تھے بندہ مصلی بچھاندا ہے بنایا؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا دسو کیڑی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ ایتھے اسی گھر وچ نماز پڑھیا کرانگے نفلی عورتاں۔ تو فرمایا آپ نے 2 رکعت اتھے نماز جا کے پڑھی، اس گھر وچ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے برکت دی دعا فرمائی۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ نبی علیہ السلام اعمال کی طرف توجہ دلان دے سن۔ اعمال صالحہ انسان کو بہت بلند کر دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اگر میرا بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو نفلی عبادت کرے، اس تو بڑھ کے میرے قرب تک کوئی ذریعہ ہے، جتنی نفلی عبادات کرے گا اتنا میرے قریب ہو جائے۔
کتنا قریب ہوئے گا، کتنا میں قرب دیاں گا، کس مقام تے فیض کر دیاں گا۔ اللہ فرماندے نے کہ میں اس اپنے بندے دی خود اکھ بن جاؤں گا جس دن وہ ویکھدا ہے، میں وہ خود کان بن جاواں گا جس دن وہ سندا ہے، میں وہ زبان بن جاواں گا جس دن وہ بولدا ہے، میں وہ ہاتھ بن جاواں گا جس دن وہ پکڑدا ہے، میں وہ پیر بن جاواں گا جس دن وہ چلدا ہے۔ یہ حدیث قدسی اس دا ہن معنی مفہوم محدثین نے کی بیان فرمایا، گمراہ لوگاں تھے اپنا معنی بیان کیتا ہے کہ اللہ بن جاندہ ہے بندہ آہستہ آہستہ، اللہ ہی بولن لگ پیندا وہ وچوں تے سارا کچھ، یعنی کہ اللہ دا مظہر، اللہ وہ روح وچ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ اندر داخل ہو جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے۔ علماء اہل سنہ اہل الحدیث دا اسلاف محدثین ائمہ کرام انہاں دا موقف کیا ہے؟ جو اس حدیث دا معنی مفہوم ہے کہ اس دا پورا وجود تے اللہ دی رحمت اس طرح پیرا لگ جاندہ ہے کہ او دے کولو کوئی عمل ایسا ہوندہ ہی نہیں جس نے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ دا اس نے قرب نصیب ہو جائے، وہ ویندہ ہی نہیں جس کو اللہ روکے، وہ سندہ ہی نہیں جس کو اللہ منع فرمائے۔ اسی واسطے لوگ کل تو سے بات سنی ہوئے کہ اہل الحدیث بہت خشک ہوندے، بہت سخت ہوندے، ہارتے خیر نہیں، لیکن آئیے غور فرمائی، اس کے اندر کچھ بزرگ ایسے ہوندے جو خود نماز دے پابند، دین دے پابند، شریعت دے پابند، پھر وہ خشکی انہاں دی محلے معروف کیوں ہو جائے؟ اس کی جڑی بات ہے اگر وہ بندہ خود شریعت دا پابند ہو، ایک تے ہوندہ ہے مزاج ترشی سختی، اس دے اندر شامل نہیں۔ ایک بندہ خود دین دا اتنا پہرے دار کہ دین دی مخالفت برداشت ہی نہیں کر سکتا، وہ سختی اس وجہ تو آ جاتی کہ جدوں اس دے وجود تے شریعت دا پہرا لگ جاندہ ہے اس ویلے انسان گناہ نو برداشت نہیں کرتا، انہوں فطری تکلیف ہو، گانا لگیا ہوئے وہ برداشت نہیں کرے گا، بولے گا بند کر دو، برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ اس دے ایمان دے چیز بالکل برعکس، او دے جسم، او دے وجود جو نیکی دے اثرات نے اس نو سنن واسطے وہ برداشت دی تیار ہی نہیں ہو رہا، او دی طبیعت دے بالکل برعکس چیز، جس طرح ایک دوائی کسی نے دیتی جائے نا جڑی وہ دے مزاج دے طبیعت دے الٹ ہو تو وہ اثر کر جاتی، بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مومن اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے، اتنا اعلیٰ ترین درجے تے فائد ہو جاتا ہے کہ اس ویلے وہ گناہ برداشت نہیں کر سکتا، شرک برداشت نہیں کر سکتا، اس نے وہ بیماری لگ جاتی۔ لعلک باخع نفسک، اللہ فرماتا میرے محبوب تسی انہاں دے بارے سوچ سوچ کے تسی اپنی جان انجی گواہ بیٹھو۔ اور قرآن پاک چاہتا نہیں کہ مشرکین نے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیتی سی چلو میلے ٹھیلے تے چلیے، فرمایا انی سقیم میں بیمار ہاں، وہ کیڑی بیماری یہ ہے؟ انبیاء کدوں برداشت کر سکتے ہیں گناہ، نافرمانی، سرکشی، بے حیائی، میلے ٹھیلیاں دی کس طرح ایک نبی برداشت کر سکتا ہے؟ یہی بیماری ہوندی، ایک تکلیف ہوندی ہے، دکھ ہوندا ہے، روگ ہوندا ہے۔ شرک اور بدعات نو دیکھ دے نبی علیہ السلام زندگی دا مطالعہ کر لو، نبی علیہ السلام کیوں تشریف لے جاندے سن غار ہراج، اعلان نبوت تو پہلے غار ہراج چلے جان، ستو لے جانا اور چلے جانا، یہی وجہ سے کہ آپ دی فطرت سلیمہ سی، آپ گناہ تو معصوم سن، گناہ کر دے نہیں سن، گناہ آپ کو ہوندا نہیں سی، گناہ تو وجود پاک سی، تو جدو دنیا گناہ کر دی سی محمد مصطفیٰ برداشت نہیں سی کر سکتے، ستو لے کے الگ ہو جاندے سن، غار چلے جاندے سن۔ کدوں اس قوم دی حالت سورے گی؟ وَوَجَدَ قَوَالًا، تڑپ دے سن نبی علیہ السلام، کدوں یہ لوگ ٹھیک ہونگے، کدوں انہاں ہدایت آئے گی، کس طرح صحیح ہونگے؟ وَوَجَدَ قَوَالًا فَهَدَا، محبوب اس تڑپ اتن پائے اسوا توڑے تے قرآن اور اپنی حدیث دا نازل فرما کے آپ نو رہنمائی فرما کے محبوب باہر نکلو، اس قوم نو ڈراؤ، اس قوم نو گناہ تو بچاؤ، بشارت دو اور خوشخبری دو، تو ہنو اللہ تعالیٰ نے اعزاز مقام شرف بخشی ہے کہ اسی دائی اللہ باہر نکلو اور اس قوم نو سمجھاؤ۔ پھر غار اتے نہیں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اسی تڑپ جاندے رہنے کہ اس قوم دا کی بنے گا. مومن کدوں برداشت کر سکتا ہے گناہ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اعمال صالحہ کی بنیاد سے انسان بہت اعلیٰ درجہ حاصل کر جانا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن اللہ کا بہت قرب نصیب ہوتا ہے، گمنام جے، سادہ جے، غریب جے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کی قسم چک دین اللہ کی قسم پوری فرما دے. انہوں قرب ایسا نصیب ہویا ہوتا ہے اللہ دی نزدیک کی. اللہ انہوں نے مستجاب دعوات بنا دیتا ہے، اللہ انہوں نے دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے. تو اس واسطے غور فرمائیے، اعمال صالحہ اپنے ایمان نو حلاوت دیجیے، اپنے ایمان نو پانی دیجیے، اپنے ایمان نو پھیلائیے، اپنے ایمان نو زرخیز کیجیے، سرسبز و شاداب کیجیے اعمال کے ذریعے. اگر اعمال نہیں سمجھو سکا ہویا ایمان کسے کام نہیں آئے گا، کسے کام نہیں آئے گا. اعمال صالحہ ایمان مجبور کرتا ہے، گناہ ہو بھی جائے تو ایمان مجبور کرتا ہے تو غلط کیتا ہے، تو گناہ کیتا ہے، اور بندہ روندہ ہے، تڑپتا ہے. جڑا گناہ تے اپنے ایک گناہ بار بار کرے، ہزار بار کرے، دن روزانہ کرے، سمجھو کہ ایمان بالکل آخری مرحلے پہنچ گئے. اضعف الایمان، کمزور ترین ایمان، ایسا ایمان جڑا بالکل خاتمے دے قریب پہنچے ہوئے ہے، جس نے گناہ تو بعد احساس بھی نہیں ہو. گناہ تو بعد احساس ہونا ایمان دی کچھ تحریک، ایمان دی کچھ یہ سمجھو چنگاری ابھر رہی ہے اندر. ایک حدیث سنو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح البخاری، کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ بندہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ اس نے اپنے قریب کرے گا، قریب کر کے وہ کانے آہستہ جی سرگوشی فرمائے گا. فرمایا میرے بندے اے تو گناہ کیتا سی نا؟ جی اللہ جی یہ گناہ میرے کل ہو گیا سی. چلو اے گناہ کیتا ہے؟ جی یہ بھی ہویا ہے. اے گناہ کیتا ہے؟ جی اللہ جی یہ بھی ہویا ہے. یہ اپنے گناہوں دے قرار کرتا جائے گا، اللہ اس کو لوگ گناہ منواندہ جائے گا. جو سارے گناہوں دے قرار کر بیٹھے گا، اللہ فرمائے گا جا میں تنوں معاف فرما دوں. یہ ان پیچھانوں پلٹے گا، ہنسے گا، کھل کھلا کے ہنسے گا. اللہ انہوں واپس بلا کے فرمائے گا اتنے گناہ کیتے نہیں اور میں معاف کر چھوڑے، اور پھر ہنسدا کس بات؟ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کس بات تے ہنسی آئی ہے تن؟ یا اللہ جدو دنیا گناہ کرتا سا تو ڈر جاندہ سا، جے موت آ گئی تو کی بنے گا؟ اے گناہ سوچدا سا، اے گناہ، اے گناہ، اے اتنے گناہ نے زندگی پتہ نہیں کی بنے گا. میں تے بڑا ڈردا سا، اتنے تے رحمت ہی بڑی سی، مہربانی بڑی سی، ایویں تھوڑے جے کان وچ پوچھیا جے تے دسیا جے، گنوائے جے تے معاف کر چھوڑے آ جے. اللہ فرمائے گا میرے بندے جے دنیا گناہ کرن تو بعد تیری او کیفیت پیدا نہ ہوندی تے اج میری یہ رحمت تیرے تے نہ ہوتی. یہ رحمت اسی کیفیت دی وجہ تو سی کہ ڈردہ سے تو ایماندار بندہ گناہوں تو گناہ ہو جاندے. معصوم تے انبیاء کرام علیہ السلام عام انسان کو گناہ ہو سکتے، گناہ تو بعد تڑپ ہے انسان. عمال کتھے پہنچا دے انسان نو، کس طرح خسارے چو نکال دے. قرآن فرما والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا القسم، اللہ فرمایا زمانے دی قسم، ہر انسان خسارے اندر، ہر انسان نقصان دے اندر. نقصان خسار تو بچنے والا کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جڑا ایمان لے آئے، جو اللہ بیان فرمایا، جو رسول اللہ بیان فرمایا، مان لے، تسلیم کر لے. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرے. میرے تواڈے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان، روایت صحیح البخاری، آپ نے فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جس شخص نے آج روزہ رکھیا ہو، یہ ایماندارت اس چیز کا ذکر ہوتا ہے. سن مصیبت ہے کہ اسی ایمان صحیح کردیاں وقت گزر گیا، لیکن ساڈا ایمان ہی لوگوں کا صحیح نہیں ہوتا. کوئی شرک چے، کوئی بدعت چے، کوئی کفر چے، کوئی ضلالت چے، کوئی قبر دے عذاب تے انکاری ہے، کوئی کسی گروہ نہ رلیا ہے، کوئی کسی فرقے رلیا ہے، کوئی احادیث دا انکار ہے. اسے تے ہی ساری صلاحیتاں ہر خطیب اور واعظ اور عالم کی صرف ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی تھی 1.5 لاکھ کی جماعت، اور ٹوٹل عرصہ کتنا سی؟ 23 سال. اکیلے نکلے غار حراء پیغام لے کے، اقرأ بسم ربک الذی خلق.
اکیلے نکلے اور اپنی وفات تو کچھ عرصہ پہلے 1.5 لاکھ صحابہ کرام آپ کے سامنے سے 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ تیار ہوئے. کنے سال ہے؟ 23 سال. جنچ کوئی بے نماز نہیں، جنچ کوئی سود خور نہیں، جنچ کوئی روزہ خور نہیں، جنچ کوئی سارے آئے بھی میدان حج چنے، حج کرنے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ و خیرات دینے والے، ایک کھری صاف ستھری جماعت 1.5 لاکھ صحابہ 23 سال. کیسی چینجنگ، تبدیلی، انقلاب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تربیت فرما رہے ہیں. فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ جس نے آج روزہ رکھیا ہوئے، نفلی روزہ. ابو بکر صدیق فرم کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ روزہ آج میں رکھیا ہوئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام تواڈے کوئی ایسا بندہ جنہیں کسے بیمار دی بیمار پرسی کیتی ہوئے. صدیق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں ایک بیمار دی بیمار پرسی بھی کی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایسا بندہ جنہیں کسے مسکین ہو اج کھانا کھلایا ہوئے. ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، فرمایا محبوب جی اج میں کھانا کھلایا ہے. فرمایا کوئی ایسا بندہ جنہیں اج مسلمان دا جنازہ پڑھیا ہوئے. پھر صدیق کھڑے ہو گئے، محبوب جی میں جنازہ پڑھیا ہے. فرمایا میرے صحابہ سن لو، جس بندے دے زندگی اندر ایک دن اندر یہ چاروں اعمال اکٹھے ہو جان، اللہ دے واسطے جنت دے سارے دروازے کھول دے. چاروں اعمال خسارے جو نکل آئے. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان تو بعد اعمال صالحات. ایمان دا فائدہ تا ایمان مضبوط تا ہے، ایمان جڑا تا پکڑ دا ہے. ایمان بندے نو جناب جنتی تا لے جاندہ ہے جی اعمال صالحون. جی میں میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے. کچھ لوگ آئے، قبیلے دے لوگ آئے، مسلمان ہونے لئے آئے، کلمہ پڑھن لئے آئے. نبی علیہ السلام کو بیٹھے نے اسلام سکھے سمجھے تو واپس جان لگے. ان ذرا غور کرنا، اسلام نبی علیہ السلام سکھایا ہے، سمجھایا ہے، ایمان دسیا ہے، اسلام دسیا. ایمان کنوں آندے نے؟ کلمہ پڑھیا ہے، ایمان لے آندہ ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ ایک تھوڑی جی ساڑی والوں گزارش ہے. فرمایا دسو. کہنے لگے محبوب جی کلمہ سا پڑھ لے، رمضان دا مہینہ اگے آنا لے، روزے رکھاں گے، حج دا موقع آیا تے حج کران گے، زکوٰۃ مال زکوٰۃ نو پہنچ گیا نصاب نو زکوٰۃ دیاں. لیکن نماز والا جڑا مسئلہ ہے اے تھوڑی جی گنجائش کوئی ترمیم کچھ نرمی فرما سکتے ہو؟ فرمایا وہ کس طرح؟ کہنے لگے نماز اے دا مطلب ہے نہیں کہ اسی پڑھاں گے ہی نہیں، پڑھاں گے صحیح، لیکن جے کتے کوئی رہ ہی جائے کدے نہ دل کرے نہ طبیعت چاہے، فرض نہ ہوئے لاگو نہ ہوئے 5 جنیاں طبیعت چاہی 1-2 پڑھ لیا کریں گے، جے نہ چاہی تھے نہیں پڑھاں گے. نماز تھوڑی جی گنجائش دے دو کہ رمضان دا مہینہ تے سال بعد آنا ہے، حج تے چلو نالے پھر ٹور آیا نالے حج کر آیا، سیر ہو جائی. زندگی ایک باری ہو رہی. زکوٰۃ دا بھی ایویں مسئلہ ہے، لیکن نماز 5 ٹائم مسجد آنا جانا بہت مشکل مرحلہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑی تساں بیعت کیتی ہو بیعت واپس کر لو. جس دین وچ نماز کوئی نہیں او تے دین ہی کوئی نہیں. دین تے نماز نال بندا ہے، جے او نہیں تے پھر دین ہی کوئی نہیں، اسلام ہی کوئی نہیں. اس ایمان دا کی فائدہ ہے جدے وچ نماز نہیں؟ اس ایمان دا کی فائدہ ہے جدے وچ اعمال صالحات؟ فرمایا وہ تو خسارے تو ایمان نہیں بچائے گا، خسارے تو بچنے ضروری ہے. چاروں چیزیں اکٹھیاں آ جان. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اعمال صالحہ اعمال صالحہ اعمال صالحہ تو بغیر کامیابی ممکن ہی، خسارے جو بندہ نہیں نکل سکتا. جی میں سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے کولنے نبی علیہ السلام ربیعہ نبی علیہ السلام خدمت فرما. ربیعہ آپ باہر نکلتے ہیں تو دروازے کے کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ کوئی حکم کوئی کام جو فرماؤ خدمت لئی میں حاضر. ایویں نبی علیہ جدوں باہر تشریف لے آن دروازے کے کھڑا ہو، یا رسول اللہ کوئی خدمت کوئی حکم جو کام ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں. ایک دن نبی علیہ السلام نے ویکھیا ادا انداز محبت پیار اطاعت اتباع. آپ نے فرمایا ربیعہ سوال کر، اج مانگ لے جو منگنا چاہنا ہے، کچھ ہے سوال کر مانگ لے میں تینوں دے دیا.
ربی اور سوچ پہ گئے کی منگنا چاہیے. کون فرما رہے ہیں؟ سارت اچھی سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو شاید خاص منگ لینی چاہیے. ربی آپ فرما دیں محبوب جی یہ سوچن دا موقع نہیں عنایت فرما سکتے، کل دساں گا کی منگنا ہے، ایک دن میں سوچ لو. فرما ربی سوچ لو. ساری رات سوچتے رہے، مشورہ کرتے رہے. اگلا دن آیا، نبی علیہ السلام ربی سوچ لیا. جی محبوب جی سوچ لیا ہے. فرمایا دس کی منگنا چاہنا ہے. عرض کرتا ہے محبوب جی دعا کر دو اللہ میں جنت تہاڈا گوانڈ نصیب کر دے. اے مانگ لا تہاڈا ساتھ نصیب کر دے. کتنی بڑی سوچ ہے ربی علیہ. اپنے تے غور کرو جے سان کوئی انج دی آفر کرے تو کی منگا گیا اسی کی سوچا. وہ چیز سوچتا ہے جس دا ایمان مضبوط ہوئے کہ قیامت آنی، موت آنی، حساب کتاب ہونا ہے، تو جنت جنم حق ہے. تو جدہ پتا ہوئے بھائی پتہ نہیں ویکھی جائے گی آئے گی یا نہیں، کدوں آئے گی، جو کچھ ملتا ہے ہن لے لو، اس وقت لے لو، اس تو فائدہ اٹھاؤ. نہیں، فرما محبوب جی جنت واسطے دعا کر دو تھوڑا ساتھ نصیب ہو جائے، تھوڑی رفاقت نصیب ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے کی فرما جا مل جائے گی. نہیں، نبی علیہ السلام نے کثرت دے نال سجدے کیتے کر اللہ تر محمد ساتھ عطا فرما دے گا. فرما دعا میں کرنا تے کوشش تو ہی کرنی، صرف دعا تے نہ رہی بس دعا ہی. دعا میں کر چھڑنا اللہ تنوں میرا ساتھ دے گا، پڑوس دے گا، لیکن کچھ تینوں بھی کام کرنا پے گا، مدد کرنی پے گی میری اس معاملے کی. فرما تُسا کثرت دے نال نماز نفلی پڑھنی ہے. یہ نفلی نماز پڑھو گے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو انہوں اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ عطا فرما دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. عمال صالح انسانوں کامیاب کرن دیندے نے. عمال دی وجہ تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. کوئی نماز دی وجہ تو کامیاب ہوتا ہے، کوئی روزے دی وجہ تو کامیاب ہوتا ہے، کوئی جہاد دی وجہ تو کامیاب ہوتا ہے، کوئی حج دی وجہ تو کامیاب ہوتا ہے، کوئی نفلی نماز پڑھنے دی وجہ تو کامیاب ہوتا ہے، کوئی ورد وظیفے پڑھنے دی وجہ تو کامیاب ہوتا ہے. عمال صالح دی وجہ تو انسان دے چہرے تے نور آتا ہے. عمال صالح دی وجہ تو اللہ بندے زندگی پاکیزہ فرما دیتا ہے. عمال صالح دی وجہ تو بندہ گندی موت تو بچ جاتا ہے. عمال صالح دی وجہ تو بندہ قبر دی تاریکی اندھیرے تو محفوظ ہو جاتا ہے. عمال صالح دی وجہ تو ہر رحمت برکتہ دا نزول ہوتا ہے. عمال صالح دی وجہ تو بندہ کہیں آن والے مصیبتہ امتحانات تو بچ جاتا ہے. عمال صالح دی وجہ تو بندہ فتنہ تو بچ جاتا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور تیسری خوبی کی یہ فرما وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. خسارے تو بچن واسطے تیسرا راستہ کیڑا ہے؟ تیسری خوبی مومن دے اندر پہلے ایمان، ایمان تو بعد اعمال صالحہ. اعمال صالح اندر بندہ کامل ہوئے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تبلیغ دا حصہ بعد چاہتا ہے، نصیحت دا حصہ جناب تیسرا حصہ بعد چاہتا ہے. پہلے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اللہ فرماتا ہے ممبر تے او چھڑے، دائی او بنے، لوگن پیغام او دے وے، جناب خطیب او بنے، واعظ او بنے، لوگن سمجھانے والا او بنے، لوگاں دی تربیت کرنے والے واسطے ضروری کی ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا پہلے اپنا ایمان مضبوط، عقیدہ مضبوط ہوئے، جاندہ ہوئے قرآن نو، جاندہ ہوئے حدیث پاک نو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خود اعلیٰ ترین اعمال صالح دے درجے تے فیض ہوئے. آج یہ اعمال صالح دی پابندی کرنے والوں ہوئے. اور تیسرے مقام تے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ جنہوں سمجھ چکا ہے، جنہوں جان چکا ہے، وہ دی تلقین کرے، تبلیغ کرے، وعد و نصیحت کرے، حق دی نصیحت کرے، حق نو آگے بیان کرے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور یاد رکھو جدوں بندہ حق نو دوجن پہنچانا چھاڑ دے وے نا تے بندہ ایس مقام تے آ جائے کہ سارے ٹھیک نے، جتے کوئی لگیا انہوں لگیا رہن دینا چاہیے، کسی نے کچھ نہیں کہنا چاہیے، اپنی چرپائی تھلوں جناب صفائی کرنی چاہیے، جھاڑو پھیرنا چاہیے، کسی نے کچھ نہیں کہنا چاہیے. سمجھو کہ ایمان بالکل اس بندہ ختم ہو گیا. ایمان دے درجے دا جناب ضروری ہے ناکامی تو بچن لئی
خسارے تو بچنی وتواصوا بالحق جس حالت اندر ہوئے حق دی تبلیغ حق دا پیغام دوجے تک پہنچاندا رہے تے جدوں پہنچانا چھڑ دے وے سمجھو کہ اللہ دا عذاب آ گیا اللہ دی گرفت آ گئی ہے ایک حدیث سن لو جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان دے اندر بیان فرمائی ہے غور فرمانا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک نے وہی فرمائی فرشتیاں و جماعت نو فرما جاؤ فلاں بستی نو جا کے برباد کر دو ہلاک کر دو تباہ کر دو عذاب میرا اس بستی تے نازل کر دو تے جدوں اس کا فرشتیاں نو ڈیوٹی ملی ہے فلاں بستی نو عذاب لے آنا ہے اور انہوں برباد کرنا ہے تباہ کرنا ہے فرشتے کہنے لگے یا اللہ ایک ساڑھا سوال گزارش ہے اس بستی ایک بڑا نیک بندہ رہنا بہت نیک انسان رہندا ایماندار تے اعمال صالحہ والا بندہ رہندا ہے اس بستی اندر ساڑھے علم دے مطابق اے اللہ جی اسی اعمال لے آندے تے اسی فرشتے ساڑھی ڈیوٹی لگ دیئے ادھی زمین تے جاندے لوگاں دے اعمال لے کے آؤندے تواڈے کول پہنچاندے اے اللہ ساڑھے علم دے مطابق انہیں زندگی پر اگ جھمکن دے برابر بھی تواڈی نافرمانی نہیں کیتی تو جی اللہ اس بستی دے عذاب آیا تو نیک بندہ بھی وچے ہی عذاب دا شکار ہو جائے گا او دے بارے کی حکم ہے انہوں تو چوک لئیے پہلے انہوں اس بستی چو باہر کر لئیے اس انہوں بچا لئیے اللہ پاک نے فرما میرے فرشتوں جاؤ اس نیک بندے سمیت بستی برباد کر دو ہلاک کر دو وہ اندر خیمے عبادت کر دے انہوں باہر پتہ نہیں کتنے گناہ ہو رہے ہیں چونپڑی تو کہتے باہر نکل کے انہیں لوگوں نے سمجھایا ہی نہیں اس نے بھی اتے عذاب نازل کر دو انہوں نیکیاں جنت جو نہیں لے جان گیاں جب تک دوجے نو سمجھائے گا کی سمجھو جان چھوٹ جائے گی ایمان لے آن تو بعد اپنا عقیدہ صحیح کرن تو بعد اپنی نماز صحیح کرن تو بعد نمازی پابندی کرن تو بعد جان چھوٹ جائے گی یا تو کہو نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ غلط کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ اگر نہیں ہے تو پھر حقائق قرآنیات ایمان لائیے اللہ دے قسم اٹھانا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر زمانے دی قسم انسان نقصان اندر ہے یہ نقصان تو بچنا چاہتا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ نہیں فرمایا ایمان لے آؤ کامیاب ہو جو اگلیاں تین چیزیں رہن دو نہیں تینوں چار اکٹھیاں اندر آن گیاں تے خسارے چو نکلو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق جے صرف ایمان تے اعمال صالح دی بنیاد تے کامیابی ہونی ہوندی دسو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان وچ بھی کوئی شک نہیں تے اعمال صالح وچ بھی کوئی شک نہیں جے نہ دو چیزاں تے کامیابی نصیب ہوندی ایمان تے اعمال صالح تے نبی پاک جتنا ایمان بھی رب دی مخلوق چو کسے دا نہیں اعمال صالح بھی اتنا کرنے والا کوئی نہیں پھر کیوں نے طیف دی وادی اندر پتھر کیوں کھا رہے ہیں نبی علیہ السلام طیف اندر پتھر کیوں کھا رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہ اس تو بغیر گزارا ہو جاندہ ہوں واس تو بغیر گزارا ہو جاندہ ہوں تبلیغ تو بغیر گزارا ہو جاندہ ہوں دعوت تو بغیر گزارا ہو جاندہ ہوں دوجے نو بات پہنچائے بغیر گزارا ہو جاندہ ہوں اپنی چرپائی صاف کرنا گزارا ہو جاندہ ہوں اپنی نماز پڑھنا گزارا ہو جاندہ ہوں تے نبی علیہ السلام طیف دی وادی اندر کیوں زخمی ہوندے کیوں پتھر کھاندے اتنے وجود نرم ترین وجود ہوتے پتھر کیوں لگ دے نبی علیہ السلام غزوہ احد تے بدر کیوں سجاندے نبی علیہ السلام مکہ شہر کیوں چھوڑ دے یہ تے کاندے سن کفار مکہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد مشرکین مکہ قریش مکہ نبی علیہ السلام نے کول آفر لے کے آئے پیغام لے کے آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچے توڑا دین سچا ہوئے گا لیکن انہوں اپنی ذات تک محدود رکھو آگے نہ بیان کرو چوکچ نہ ہو چراوچ نہ ہو واز نہ کرو نصیحت نہ کرو چار دیواری اندر بیان کر دے رہو باہر نہ ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا باہر نکل کے آنا تے واز کرنا میری مجبوری ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر دے اندر دروازہ کھٹکھٹایا گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے تے آئے
فرمایا فاطمہ توڑے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے گندی اوجری سٹ دیتی ہے کفار نے میرے کولوں تو ہٹ دی ہٹ نہیں سکتے وہ بہت بھاری اوجری ہے اونٹ دی اوجری ہے اور رال کے تو اوجری ہٹائی ہے فاطمہ تذرا دوڑیا یانے سیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی نال نے نبی علیہ السلام دے وجود پاک تو گندی اوجری آپ سیدی اندر نے اتے اونٹ دی اوجری سٹی ہوئی ہے نبی علیہ السلام تو جنا اٹھ نہیں پا رہے عبداللہ بن مسعود تے سیدہ فاطمہ تذرا نے مل کے وہ تو اوجری ہٹائی ہے اوجری ہٹاون تو بعد اما فاطمہ تذرا چھوٹیاں جی آسان نبی علیہ السلام دے گلے لگ کے آندیاں نے با ابا جی نہ بیان کیتا کرو انانو نہ مسئلے بیان کیتا کرو اجے اس شعور دی زندگی تے نہیں پہنچیا فرمایا نہ بیان کیتا کرو ابا جی انہاں لوگاں نو جڑے تن پتھر مار دین تواڈے تے گندی اوجریاں سٹ دین تسی نہ بیان کیتا کرو نبی علیہ السلام رو پے فرمایا فاطمہ تواڈے باپ دی مجبوری ہے حق بیان کیتے بغیر باز نہیں آ سکنا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق لوگوں جب تک دوجے تک حق پہنچاؤ گے نہیں اس وقت خسارے چو نہیں نکل سکتے یہ میرے محبوب جناب محمد دی سنت بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء دی سنت انبیاء اس وجہ تو نہیں مارے گئے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ انبیاء شہید کیتے گئے کیوں نماز کیا جرم تھا انبیاء کا نماز پڑھ دے سن ایمان توحید پختہ سن لیکن مارے کیوں گئے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تیسری سنت تیسری صفت آگے مار پہندی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ایمان تو کون روک دے کسی نو نماز تو کون روک دے کوئی زکاة دیندہ رہے کون روک دے حج کر دے جائے کون روک دے نوافل تو کون روک دے زمانہ مخالفت کدو کر دے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہ تو حق دی تبلیغ ہو جائے جس حالت چی ہوئے جس حالت چی ہوئے انجام دی پرواہ کیتے بغیر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ صرف عمال سالہ جان چھوٹ جاندی ہوں دی صحیح البخاری ہو صحیح مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ماجہ توڑے سامنے نہ ہوں دیا یہ محدثین اپنا ایمان اپنے عمال صحیح کر کے دنیا تو چلے جا کیوں حدیث لکھ گئے کیوں سفر کر گئے کیوں قربانیاں دے گئے کیوں شہید ہو گئے کئی اسلاف دے جنازے چیلا چوٹھے نکلے کیوں نماز دی وجہ تو نہیں اپنے عمال دی وجہ تو نہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہ ایسی سنت ہے جس تو بعد انسان دا ایماندار ہونا نظر آم خسارے جو اعلانیہ انسان نکل دے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ نہ جان دی پرواہ کیتے بغیر خسارے جو اللہ کیویں بچا لیندے سورہ یاسین پڑھئے کہ دو اللہ دے نبی وعد و نصیحت کر رہا اللہ نے تیسرا نبی بھیجیا اس بستی اس قوم دے اندر تیسرا نبی بھی آ گیا وعد و نصیحت دا سلسلہ جاری دیکھنا جدوں تک ایمان دعوت دا کم رہے ہے ایک پوری بستی اندر ایک قوم دا مستری ہے مفسرین لکھے ہے حبیب نام ہے اس نے اسلام قبول کیتا ہے اور پورے پنڈج کسے نہیں پتا کہ کوئی ایمان لے آیا بھی ہے یار قوم نے فیصلہ کیتا ہے کہ انہاں تنہ نبیانو شہید کر دیتا جائے پورے پنڈ دے لوگ اکٹھے تنے نبی گرفتار کھڑے نے شہید کرن دا پروگرام بنایا جا رہا ہے آج تک ایمان چھپاندہ رہے ہیں لیکن اس ایمان دا کیا فائدہ کہ وہ وقت ضرورت کام نہ ہے جدوں تینوں نبیانو شہید کرن دا فیصلہ پروگرام قوم نے بنایا ہون اس نو پتہ چلے پنڈ دیکھ نکر تے رہندہ اللہ دی قسم میں کہنا کہ جدہ ذکر قرآن چاہ گئے جدی تعریف قرآن چاہ گئی جدی شان قرآن چاہ گئی جدہ کردار قرآن چاہ گئے قیامت تک اللہ نے اس بندے نو کیسی بلندی بخت چھوڑی کوئی قرآن پاک پڑھے گا تو اس دا ذکر
قوم دی بنیاد تے نجات نہیں، مستری ہے قوم دا، نہ حسن دی بنیاد تے، نہ فوج نہ جتھے دی بنیاد تے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ کیویں نکلیا خسارے چوں؟ پنڈ دے ایک نکر تے کھڑا ہے، کسے جا کے دسیا تو ایتھے ایماندار، اپنے آپ نو ایماندار کہنا ہے، تواڈے نبیاں نو، تواڈے پیراں مرشداں نو تے قتل کیتا جا رہا ہے۔ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرما وجا من اقصى المدینہ، ایک پاسو پنڈ دے پاسوں دوڑیا ہے، رجل یسعی، دوڑدا ہویا آیا، ایویں مجمع اجتماع جا کے اندر داخل ہو گیا ہے، آندہ کی کیا ہے؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولان قتل نہیں کریندہ، رسولان دی تے پیروی کریندی، اتبعوا المرسلین، اے رسول نے تے ظالموں کدے اے بھی نہیں جے سوچیا، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، جنہ کدے کسے کول کوئی پیسہ نہیں منگیا، کدے کسے کول مزدوری نہیں منگی، تواڈے کول کدے کسے معاوضے دا جناب تواڈے کول مطالبہ نہیں کیتا، ایو جے بےلوث شخصیات نو قتل کریندا ہے۔ اے ہدایت یافتہ ہدایت دی طرف تو بلا رہے نے، حق دی طرف بلا رہے نے، اور تسی انہیں قتل کر رہے ہو۔ انہاں کیا ہے؟ تو بھی مومن ہو گیا ہے، تو بھی مسلمان ہو گیا ہے، تو بھی انہاں تے ایمان لے آیا ہے۔ جگہ کی آندہ ہے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں نے کی ہو گیا ہے، میں اس دی عبادت نہ کرا جس میں نے پیدا کیتا ہے اور میں او دے کول واپس جانا بھی ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ کھلے دعوت، کھلے الفاظ اندر حق بیان کیتا ہے، دعوت توحید بیان کیتی ہے۔ فرما لوگوں پکار اللہ دی حق کے معبود اللہ لہو دعوت الحق وتواصوا بالحق، اللہ دی پکار حق ہے، معبود حق بر حق اللہ ہے، اور کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں چھڑا سکتا اللہ تو، جے اللہ نہ چھوڑے تو کوئی نہیں یہ چھڑا سکتا۔ لہذا توحید عقیدہ توحید حق نو بیان کیتا ہے۔ انی ذل فی ضلال مبین، اے میری قوم سن لو، ہن تک گمرائی اندر رہے ہیں، ہن تک شرک اندر رہے ہیں، آج تو بعد گمرائی تے شرک نہیں ہو سکتا۔ وتواصوا بالحق، نقصان اندر خسارے اندر بہت وقت گزار لیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق انی آمنت بربکم فاسمعون، اے میری قوم میں ایمان لے آیا جے، میں مومن بن گیا جے، میں نبیت ایمان لے آنگا جے، فاسمعون، غور نہ سن لو، کن کھول کے سن لو کہ میں ایماندار بن گیا جے، میں مومن بن گیا جے۔ جدوں اے بات کیتی ہے قوم نے نبیوں نو چھوڑ دیتا ہے، اس جناب کمزور بندے وال، اس قوم دے مستری بندے وال، اس غلام وال دوڑے، ساری قوم دے لوگ تے حملہ کیتا ہے، ادو حملہ کیتا ہے، ادو شہید جناب اس نو جناب دے ٹکڑے کر چھوڑے نے، شہید ہوئے ہے۔ اللہ فرماندا آسمان تو آواز ہوندی ہے کی لدخل الجنہ، جا میرے بندے تنو خسارے چو بچا کی اساں کیسی کامیابی بخشی ہے، کی لدخل الجنہ، جہاں جنت داخل ہو جا، جدو جنت داخل ہوئے، جدو موت آئی ہے، شہادت آئی ہے، ادو جنت پہنچے، آنکھ کھلی ہے، جنت دی اندر تے کی اندر قال یا لیت قومی یعلمون، آئے کاش میری قوم جان لوے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم نو جا کے کوئی دسے کہ میزبان میرا اللہ ہے، اللہ میں نے اپنا مہمان بنا لیا ہے، اللہ نے میرے گناہ معاف کر چھوڑے نے، اللہ نے من جنت عطا فرمائی ہے۔ وتواصوا بالحق، حق دی تبلیغ، حق دا پیغام پہنچائی چاہو، نہ کسی نو بیان کرنا چاہتا نہیں، کہانیاں نو بیان کرنا چاہتا نہیں، مومن تے لازم ہے کسے نہ سنائے، نہ کہانیاں سنائے، نہ بزرگوں دے اقوال سنائے۔ فرمایا وتواصوا بالحق، حق دی تبلیغ کرے۔ حق کیوں کیا جاندہ ہے؟ قرآن دے الفاظ تے غور سن، قرآن پاک نے خلاصہ بیان کیتا ہے کہ حق کس نو کیا جاندہ ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ لوگوں جے اختصار نال گل سننا چاہتے ہو حق او یہ جو کچھ اسا محمد مصطفیٰ تے نازل فرمایا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ جو کچھ مصطفیٰ تے آئے وہ حق ہے اس حق دی تبلیغ اس حق دی دعوت وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ جین یا خسارے تو بچنا چاہتے ہو نماز تو آگے بڑھنا پڑے گا نمازی ہو نماز تو آگے بڑھنا پڑے گا خسارے چو نکلن لئی ناکامی چو نکلن لئی گھاٹے چو نکلن لئی ایمان تے نماز اپنی کام نہیں آئے گی جب تک ان گناہاں دی تردید نہیں کرو گے رد نہیں کرو گے باہر نہیں نکلو گے وانس نہیں کرو گے دعوت نہیں دو گے حسب استطاعت دوسرے تک پیغام نہیں پہنچاؤ اسی سمجھنا شاید نبی علیہ السلام دے زمانے گناہ اتنے ہو گئے سن تے انہاں تے تبلیغ واجب ہو گئی سی ساڑھے تے واجب نہیں یہ تے سارے مسلمان یاد رکھیے اے گناہ جڑے نبی پاک دے زمانے جے سن نا او گناہ جتنے عروج تے پہنچو سن اس تو بھی زیادہ گناہ ساڑھے معاشرے ہیں اسی سمجھنا بہت تے بچیاں زندہ دفن کر دے آئے یاد رکھو ہر بندہ زندہ بچی دفن کوئی نہیں کردا جی ہر بندہ ہی اپنی بچی دفن کر دینا ہوندہ تے عورتاں دا وجود ہی مکے ختم ہو جاندہ نکاح ہوندے سن عورتاں موجود سن خال کچھ بندے ایسے سن بہت متکبر جڑے بچیانوں زندہ دفن کر دے سن آج بھی ایسے لوگ موجود جڑے بچیانوں پیدا ہون تے کوئی خودکشی کر لیندہ ہے کوئی جناب بیوی طلاق دے چھڑ دے کوئی بچی نو جنگ چھٹ کے آ جاندہ ہے کوئی سنبھال لے یہ ساری چیزاں سارے گناہ کسی نہ کسی صورت موجود نے ہر بندہ ہی مکے مشرک نہیں سی اکثریت شرک سی اکثریت گناہ سی غلبہ گناہوں دا سی لیکن کچھ توحید والے بھی موجود سن کچھ حیاء والے بھی موجود سن ہر بندہ ہی شرابی نہیں سی ابوبکر صدیق فرماتے اللہ دی قسم میں جاہلیت جی شراب نہیں پیتا میں جاہلیت جی زنا نہیں کیتا کہیں ایسے لوگ سن جو زنا جاہلیت بھی نہیں سی کرتے جڑا رب نے فرمایا نا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس مراد ہر انسان کی گمراہی نہیں اس مراد غلب ہے کہ اکثریت گناہ گار سی ہون دسو اکثریت نمازی ہے یا بے نماز اکثریت گناہ مچ ہے یا اکثریت نیکی والا غلبہ آج بھی گناہ مد ہے ضرورت ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ دے مقام تے آن ہر مسلمان ہر مومن إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آئے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ دے مقام تے انشاءاللہ آئندہ خطبہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ دی صحیح جو تفسیر ہے مزید انشاءاللہ آگے بات چلے گی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب Allah